جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہر سال جو ہے اردو کانفرنس میں ہم ایک ولایتی بیٹھک کے نام سے ایک پروگرام کرتے ہیں، جس میں عام طور پہ ہم برطانیہ سے متعلق جو کوئی ٹاپک ہوتا ہے وہ لے کر آتے ہیں، یا کوئی کتاب وہاں سے چھپی ہوئی اس پر بات چیت کرتے ہیں۔ لیکن اس بار کیونکہ آرٹس کونسل نے جو اپنا عنوان رکھا اور مرکز رکھا وہ رکھا جناب کراچی کو، جشن کراچی کے نام سے، تو ہم نے کوشش کی کہ کراچی کے حوالے سے اگر ہمارے پاس کوئی بات ہو تو وہ ہم اس بیٹھک میں کریں۔ تو بہت دماغ میں آیا کہ کراچی سے ایک 1962 میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ 12 لوگوں کو کراچی بدر کیا گیا، اور وہ 12 لوگ ایسے ہیں کہ اپنی ذات میں شاید اس آدھے گھنٹے کی نشست میں ہم ان کی ذات کو کور نہیں کر سکتے، لیکن کہ انہوں نے جتنی اسٹرگل کی اور میرے خیال میں پاکستان کی تمام سیاسی تحریکیں اور جد و جہد ان 12 لوگوں سے کہیں نہ کہیں سے جڑی ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ان 12 لوگوں کو یاد کریں، کم از کم جتنا بھی وقت ہو ہم ان 12 لوگوں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان 12 لوگوں میں سے جو ایک نمایاں شخصیت تھی حسین نقی صاحب کی، جو صحافی بھی ہیں اور ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان سے وابستہ ہیں، وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حسین نقی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اوپر تشریف رکھیں، جو آج کے ہمارے صدارت کر رہے ہیں، اور اس اجتماع کی جو ہمارے لیے بڑا مقام ہے۔ اسی طریقے سے میں درخواست کروں گا، ہمارے لیے ایک اور خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہماری جد و جہد کے ساتھی اور ہمارے بلکہ جگت استاد جو ہے وہ سینیٹر بن گئے ہیں، مسرور احسن صاحب، جن کو ہم استاد بھی کہتے ہیں، اور وہ ان 12 میں سے ایک ان کے ماموں بھی تھے، امیر حیدر کاظمی صاحب، اور تو وہ بھی یہاں موجود ہیں، وہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں جناب مسرور احسن صاحب۔ جی صاحب تشریف لائیں۔ ہمارے دیگر پینلسٹ میں نامور صحافی، آپ سبھی ان سے واقف ہیں، ہر شخص ان کا گرویدہ ہے، جناب مظہر عباس صاحب موجود ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں انتہائی کام کر رہے ہیں، بائیں بازو کا پروگریسو تعلیمی اداروں سے بھی وابستہ رہے، اور ہم سب کے لیے بھی ایک مینٹور کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کو ہم پڑھتے بھی ہیں، جو کالمسٹ بھی ہیں، جناب ڈاکٹر توصیف صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ ہمارے ایک اور پینلسٹ ہیں جو یوسف نظر صاحب، وہ شاید مجھے لگتا ہے ابھی تک نہیں آئے، وہ جیسے ہی آتے ہیں ہم ان کو مدعو کر لیں گے، لیکن کیونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، تو ایک چھوٹی سی 5-7 منٹ کی ڈاکومنٹری ہمارے ایک دوست ہیں یوسف ابراہیم صاحب، انہوں نے ریڈی کی ہے، جس سے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ مل جائے گا ان کے کیا وجہ ہے کہ ہم ان 12 لوگوں کو یاد کر رہے ہیں یا ان کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جناب میں درخواست کروں گا کہ وہ ڈاکومنٹری چلائی جائے جناب۔ فضا میں اپنا لہو جس نے بھی اچھال دیا، ستمگروں نے اسے شہر سے نکال دیا، یہی تو ہم سے رفیقان شب کو شکوہ ہے کہ ہم نے صبح کے راستے پہ خود کو ڈال دیا۔ یہ داستاں ہے ان آشفتہ سروں کی جنہوں نے ظلم و جبر کی تاریک راہوں پر لازوال جد و جہد سے انسانی عظمت کے دیپ جلائے۔ یہ 1960 کی دہائی کا پاکستان تھا، ایک ایسا دور جب طلبہ سیاست کی گونج اور ترقی پسند نظریات کی باز گشت نہ صرف یونیورسٹیوں بلکہ گلیوں اور عدالتوں تک سنی جا سکتی تھیں۔ یہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن یعنی NSF کی کہانی ہے، ایک انقلابی تحریک جو نہ صرف وقت کی طاقتوں کو چیلنج کرنے کے لیے ابھری بلکہ مستقبل کی کئی نظریاتی تحریکوں کی بنیاد بھی بنی۔ ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات و دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ ستمبر 1962 میں
NSF نے شریف کمیشن اور یونیورسٹی آرڈیننس کے خلاف اپنی تحریک کے دوران پولو گراؤنڈ کراچی میں ہونے والے سرکاری مسلم لیگ کے کنونشن پر دھاوا بول دیا۔ معراج اور دوسرے رہنماؤں نے اسٹیج پر قبضہ کر کے صدر جلسہ چودھری خلیق الزمان اور سیکرٹری ذوالفقار علی بھٹو کو بے دخل کر دیا۔ ریاست کا جواب بھرپور تھا۔ معراج سمیت 12 رہنماؤں کو کراچی بدر کر دیا گیا۔ ان 12 طالب علم رہنماؤں کو طلبہ کے 12 اماموں کا خطاب ملا۔ دیگر 11 طلبہ میں فتح علی خان، علی مختار رضوی، واحد بشیر، نفیس صدیقی، امیر حیدر کاظمی، نواز بٹ، خرم مرزا، جوہر حسین، آغا جعفر، حسین نقی اور سید سعید حسن شامل تھے۔ جہاں جہاں یہ رہنما پہنچے طالب علموں نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ یہ تحریک پورے ملک میں کراچی تا چٹاگانگ پھیل گئی۔ کراچی میں طالبات کے ایک جلوس کو گھوڑ سوار پولیس نے روند ڈالا۔ بھوک ہڑتالی طلبہ پر پولیس نے حملہ کر کے کئی طالب علموں کو شدید زخمی کیا۔ بالآخر حکومت نے 40 روز بعد طفیل عباس، صدیق داؤد اور چند دیگر شخصیات کے ذریعے طلبہ کے ایک وفد کو لاہور بلا کر گورنر مغربی پاکستان نواب کالا باغ سے مذاکرات کے دوران ان کے تمام مطالبات تسلیم کیے اور شہر بدر رہنما تاریخی استقبال کے لیے کراچی واپس آئے۔ ان میں سر فہرست تھے پاکستان میں انقلابی سیاست کے روح رواں معراج محمد خان، شعلہ بیاں مقرر NSF کے رہنما، جنہوں نے اپنی ہمت اور عزم سے استحصالی اور استعماری نظام کے خلاف جدوجہد کی۔ آئین بھی ہے، قانون بھی ہے، عدالت بھی ہے، انتظامیہ بھی ہے۔ تم کراچی والوں کو دیوار سے نہیں لگا سکتے۔ میں معراج محمد خان آپ کے سامنے سب کے سامنے کہتا ہوں، میں خاموش نہیں رکھوں گا، میں کراچی کو تباہ نہیں ہونے دوں گا، میں پنجابی سندھی بہت پٹھان وہ ساتھ ملا کر اس حکومت کو چیلنج کروں گا۔ ان 12 طالب علموں کا نام ایوبی مارشل لا کے خلاف آزادی و انقلاب کا استعارہ بن گیا۔ یہ نوجوان رہنما اس پاکستان کا خواب دیکھ رہے تھے جہاں ہر شخص کے حقوق کی حفاظت ہو۔ جب واپسی میں مجھے ہتھکڑی لگا کے لے جایا جا رہا تھا تو آگے اسکول کے بچوں کی، چھوٹے اسکول کے بچے ہوتے، چھٹی ہوئی تھی، تو انہوں نے جو مجھے دیکھا تو بھائی وہاں پھر جو چور 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 کہ اتنے نعرے لگے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو مجھے فیض صاحب کی ادھر سے یاد نظر آتی تھی کہ آج بازار میں پا بجولاں چلو، آج بازار میں پا بجولاں چلو، دست افشاں چلو، مست رقصاں چلو، خاک بر سر چلو، خون بداماں چلو، راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو، حاکم شہر بھی، مجمع عام بھی، تیر الزام بھی، سنگ دشنام بھی، صبح ناشاد بھی، روز ناکام بھی، ان کا دم ساز اپنے سوا کون ہے، شہر جانا میں عباس صفا کون ہے، دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے، رخت دل باندھ لو، دل فگارو چلو، پھر ہم ہی قتل ہو آئیں یارو چلو۔ ان رہنماؤں کے لیے قید کوئی انجام نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی جدوجہد کو مزید تقویت دینے کا ذریعہ بنی۔ ان طالب علموں کی پوری زندگی استعماری اور استحصالی نظام کے خلاف لڑنے میں گزر گئی۔ نہ ڈرنے والے، نہ جھکنے والے، نہ تھکنے والے، ان سب کی آنکھوں میں صرف ایک خواب تھا، اور وہ تھا انسانیت کی فلاح۔ وہ بے غرض تھے، اس لیے بے پناہ ہو گئے۔ معراج محمد خان کی زندگی کے 14 سال اسیری میں گزرے۔ انہوں نے سیاسی جماعت قومی محاذ آزادی کی بنیاد رکھی اور مظلوم طبقے کے حقوق کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ فتح علی خان نے مزدور کسان پارٹی کے ذریعے جدوجہد جاری رکھی اور 80 کی دہائی میں ضیاء الحق کے مارشل لا کے خلاف تحریک بحالی جمہوریت MRD میں حصہ لیا۔ جوہر حسین جو NSF کے نظریاتی دماغ تھے، انہوں نے اپنی ذہانت سے تحریک کو زندہ رکھا۔ شیر کراچی کہلانے والے سید سعید حسن بہادری کی علامت بنے۔
واحد بشیر، خرم مرزا اور نواز بٹ صحافت کے ذریعے عام لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہے، جبکہ امیر حیدر کاظمی سیاست اور عوامی خدمت کے میدان میں سرگرم رہے۔ آج ان 12 رہنماؤں میں سے ایک حسین نقی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ وہ اپنے قلم اور اصولوں کے ذریعے آج بھی مظلوموں کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ آج ہم ان طالب علموں کی ہمت اور عزم کو یاد کر رہے ہیں۔ ان کی جدوجہد ایک نظریے کے لیے تھی، ایسے پاکستان کے لیے جو اپنے لوگوں کو ترقی، مساوات اور انصاف فراہم کرے۔ یہ چھوٹی سی فلم ان بہادر لوگوں کو خراج تحسین ہے جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ تبدیلی صرف نظریے کی بے غرض ترویج سے ہی ممکن ہے۔ یہ 12 رہنما اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ بے شمار ساتھی شامل تھے، جن میں میرے والد محمد احمد قریشی عرف ربڑ قریشی بھی شامل تھے۔ شاید آج کہیں عالم برزخ میں مسند پر بیٹھ کر میرے والد اپنے تمام دوستوں، ساتھیوں اور کامریڈز کے ساتھ ضرور یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے، جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پر بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی۔ اٹھے گا ان الحق کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ 1961 کی جیلوں سے لے کر آج تک انصاف اور ترقی کے لیے جدوجہد جاری ہے۔ NSF کے ان 12 رہنماؤں اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہمارا سلام۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ساتھ ان کے ایک ساتھی حسین نقی صاحب وقت کی کمی کے باعث ہم اور کچھ حصہ اس کا مکمل نہیں کر سکے، کیونکہ اصل میں ٹائم جو ہے وہ کچھ اور چینج ہو گیا، اس کے بعد اس کے درمیان میں کچھ اور پروگرام بھی آنے ہیں، تو میں بات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ اور یہ کہ وقت کیونکہ کم ہے کہ 2-3 منٹ ہر ایک بولے، اس کے بعد دوبارہ سے ہم 2-4 منٹ اس پہ ریپیٹ کر لیں گے۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر توصیف سے درخواست کروں گا کہ وہ ان 12 مزاحمتی طلباء رہنماؤں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ فرداً ہم کریں، بلکہ ہم ایک جنرل کر سکتے ہیں۔ میں یہ چاہتا تھا کہ میں نے بھی جدوجہد کی ہے مسرور احسن کی قیادت میں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نقی صاحب سے شروع کریں۔ جی نقی صاحب کر اچھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو 12 لوگ ہیں ان کا ذکر ہونا چاہیے، اور نقی صاحب آپ اس بات کو اپریشیٹ کریں گے کہ کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے، اس لیے جو لوگ نام لے رہے ہیں یا بیرون ملک، آپ کے لیے جب آپ چیف جسٹس صاحب نے کہا تو ہم ہی تھے لندن کی سڑکوں پہ جو مظاہرہ کر رہے تھے۔ تو جناب میں درخواست کروں گا پہلے توصیف صاحب آپ شروع کریں، آخر نقی صاحب بعد میں بات کریں۔ جی توصیف۔ دیکھیے، یہ جو ایوب خان کے خلاف NSF کی تحریک تھی جس میں یہ 12 رہنما شہر بدر ہوئے، اس کے شہر پہ بہت زبردست اثرات نکلے۔ ایک تو یہ کہ ایوب خان کو بنیادی تعلیمی اصلاحات کرنی پڑی، یہ جو ڈگری کورس تھا یہ کم کرنا پڑا، کالجز کھلے۔ پھر جو تحریک تھی ایوب خان کے خلاف وہ بہت مضبوط تھی، اور کراچی شہر کا جو کلچر ہے اس پہ اس کے اثرات نکلے، اور کراچی شہر کا ایک لبرل اور پروگریسو کلر سامنے آیا۔ تو یہ محض اتنی تحریک نہیں تھی کہ طالب علموں نے
3 سالہ ڈگری کورس کے خلاف احتجاج کیا, اس کے بعد جیلوں میں چلے گئے, بلکہ اس کے اثرات آئے. اور 68 کی جو موومنٹ ہے جس میں ایوب خان جیسے عامر کو جانا پڑا, وہ اس تحریک کا تسلسل تھا کہ انہوں نے شہر میں ایک مزاحمت کا ایسا کلچر بنا دیا کہ جب 68 میں طالب علم نکلے NSF والے, تو پھر ہر جو گروپ تھا وہ نکل آیا. تو ایوب خان کا جانے کا جو معاملہ ہے وہ لنک کی NSF کی اس تحریک سے ہوتا ہے جو پوری 60 کی دہائی میں چلاتے رہے. میں درخواست کروں گا مظہر عباس صاحب سے کہ وہ اپنی بات کریں. دیکھیں, ہمیں آج جس چیز کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے, ظاہر ہے وہ جو 12 لوگ تھے ان میں اس وقت حسین نقی صاحب اور نواز بٹ صاحب حیات ہیں, اور ان کے تجربے سے ہمیں سیکھنا بھی چاہیے. لیکن چونکہ میرا خاندان کا تعلق بائیں بازو کی پوری تحریک سے رہا ہے, تو اپنے بزرگوں سے یہ سنتے رہے کہ شاید سجاد ظہیر صاحب کا پاکستان بھیجنے کا فیصلہ غلط تھا, اور جو تحریکیں ہیں وہ اپنی زمین سے بہت وابستہ رہتی ہیں. یہ جو 12 لوگ ہیں, اگر ہم ان کو اینالائز کریں اور اس وقت کی تحریک کو اینالائز کریں, جو پولی ٹیکنک کالج گارڈن کالج کے ایک طالب علم کی شہادت سے شروع ہوئی تھی, اور وہ پھر بڑھتے بڑھتے بہت بڑی تحریک بنی. جو ان لوگوں کو یہ اس لیے منفرد لوگ ہیں یہ 12 کہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو اس طریقے سے رسٹیکیٹ کیا گیا, اور شہر بدری جو ہے وہ اس کی بنیاد بھی اسی وقت سے رکھی گئی. بعد میں بہت سے لوگوں کو, جس میں خان عبدالولی خان اور بلوچستان کے بہت سے سیاستدان ہیں, ایک دوسرے کے صوبے میں جانے کی پابندی لگائی گئی, جو ہم نے MRD کی تحریکوں میں بھی دیکھا اور تحریکوں میں بھی دیکھا. تو وہ ایسی روایات قائم کی گئیں. تو آج کے جو نوجوان ہیں, جو یہاں بہت سی بلوچ خواتین بھی بیٹھی ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں, اور آج ان کی آواز مہارنگ بلوچ ہے, اور آپ پشتونخوا میں دیکھ لیں وہاں منظور پشتین ہے. تو لیکن ان کو جب تک یہ ان تحریکوں سے استفادہ نہیں حاصل کریں گے کہ وہ آخر کیا وجوہات تھیں کہ جس کی بنیاد پہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ایک ملک گیر تحریک چلانے میں کامیاب ہوئی, وہ کیا وجہ ہے کہ کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگی, وہ کیا وجہ ہے کہ نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگی. تو یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے کچھ لوگ قومی اسمبلی تک بھی پہنچے, جیسے امیر حیدر کاظمی صاحب پہنچے. لیکن اس کو بھی اینالائز کرنا چاہیے کہ وہ 12 لوگ سیاسی طور پہ بہت اوپر کیوں نہیں جا سکے. اس چیز کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جن کی کیا اس کی وجوہات, ان کی اپنی طلبہ سیاست کے بعد عملی سیاست میں آنے کے بعد شاید ان کی ڈائریکشن کیا اس طریقے سے نہیں رہی. بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے, مجھے ذاتی طور پہ بڑی امید تھی کہ امیر حیدر کاظمی اور اوپر جائیں گے, لیکن باوجود وہ پھر شاید قومی اسمبلی کا انتخاب, اور اس وقت انتخاب جیتا انہوں نے جبکہ اس حلقے سے انتخاب جیتنا بہت مشکل تھا. لیکن اس کے بعد وہ کنسسٹنسی نہیں رہ سکی. جوہر حسین صاحب اپنے تئیں بہت بڑے تھنکر تھے, بہت پولیٹیکلی کمیٹڈ رہے, آخر وقت تک اپنے کاز کے ساتھ کمیٹڈ رہے. حسین نقی صاحب اس عمر میں بھی آج بھی پوری طریقے سے اپنے کاز کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. تو کہیں نہ کہیں ان 12 میں سے کچھ لوگوں سے یہ چوک ضرور ہوئی کہ وہ اپنی کمٹمنٹ سے تھوڑا سا ہٹ گئے. یہ میرا ذاتی طور پہ مجھے وہ ہے. تو میرا خیال ہے نقی صاحب اور مسرور احسن جو ہماری نسل کے ساتھیوں میں سے تھے, جنہوں نے شاہی قلعہ دیکھا, جنہوں نے بدترین ٹارچر سہا, لیکن آج ہمارے سامنے موجود ہیں, آج سینیٹر ہیں, اور ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ کل جو ان کے ساتھ ہوا وہ آج کے سیاسی کارکن کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہوتا ہے تو چاہے ان کی پارٹی اس سے مختلف خیال رکھے, لیکن مسرور احسن جیسے لوگوں سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سینٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے اس طرح کے جو تشدد ہو رہا ہے, جو لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں, چاہے ان کا تعلق بلوچستان سے ہو, چاہے ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہو, چاہے ان کا تعلق سندھ سے ہو. لیاری میں ہم سب نے, اکرم نے, ہم سب نے
लियारी में वो दिन गुजारे हैं जब अंडरग्राउंड पॉलिटिक्स में बहुत से लोग, बहुत से एक्टिविस्ट और जो है वहाँ से निकले हैं और उन्होंने अपनी जानें भी दी हैं। तो मेरा ख्याल है इसको इन 12 लोगों ने जो बुनियाद रखी उस सियासी शऊर की, जो उससे उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से सीखा था, उस चीज़ को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये इस चीज़ की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं जब आप अपने कमिटमेंट पे खड़े रहते हैं तो आप याद रखे जाते हैं। जब कमिटमेंट से हट जाते हैं तो फिर आपका एक तनकीदी जायज़ा लेना भी ज़रूरी होता है। बहुत शुक्रिया। अब मैं दरख्वास्त करूँगा, वैसे तो ये जलसा ऐसा नहीं है जहाँ मसरूर हसन तकरीर करें, लेकिन क्योंकि मसरूर हसन की तकरीर तो हज़ारों लाखों के जलसे के लिए है, लेकिन मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे उस्ताद, हमारे जगत उस्ताद, बल्कि बिलावल भुट्टो भी और बेनज़ीर भुट्टो भी इन्हें उस्ताद कहती, तो ये मैं दरख्वास्त करूँगा सैयद मसरूर हसन से, जो आज सेनेटर हैं और हमारे लिए फ़ख्र हैं, और इन्होंने आते ही जो है हंगामा मचाया हुआ है सेनेट में। बराए मेहरबानी बात करिए। बहुत शुक्रिया। मैं तो वैसे मुझे याद है कि जब कराची में तलबा अपनी सरगर्मियां कर रहे थे तो मैं, मेरा ख्याल है, प्राइमरी स्कूल का तालिब इल्म था, और जब नकी भाई और इनके साथ लोगों को जबलपुर में मुसलमानों के कत्लेआम के ख़िलाफ़ एहतजाज करने की पादाश में मिलिट्री कोर्ट में इनके केसेस चले, तो वैसे तो खान साहब अभी तकरीर में बयान कर रहे थे कि बच्चे मुझे देखकर, मेराज मोहम्मद खान साहब कह रहे थे कि चोर चोर हथकड़ी, यकीनी बात है, तासुर यही जाता है, लेकिन ऐसे बच्चे भी थे जिनमें मैं भी शामिल था। मैं प्राइमरी स्कूल से ही मैं नारा लगा रहा था, या तो मेरी अटैचमेंट फैमिली की बुनियाद पर अमीर काज़मी के साथ थी, मैंने वो देखा था, तो मैं जब स्कूल की घंटी बजी बाहर निकले तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला लड़के पकड़े गए हैं तो उनके लिए, तो हमने भी तलबा को रिहा करो। मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहुत सारी चीज़ों को सही तरीके से हमारे यहाँ तहरीर नहीं किया गया या लोगों ने उसको बयान नहीं किया। बेहतर तो नकी भाई जानते हैं, हम तो आज के दौर के सियासी कारकुन हैं, जो कि सियासी कारकुन कम, कमर्शियल सियासी कारकुन ज़्यादा हैं, क्योंकि अब वो पॉलिटिकल कारकुनों का बड़ा बहरान है। किसी से आप बात करें तो सियासत तो वो कर रहे हैं, सियासी पार्टी के मेंबर तो हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि क्यों मेंबर हैं। ये जनरली मैंने देखा है। थोड़ा सा बलूचिस्तान में मुझे तो खुशी होती है, अभी मैं मज़हर साहब से भी बात कर रहा था कि बलूचिस्तान में जब BSO बनी थी, डॉक्टर हई बलोच उसके सदर बने थे, और वो भी जेल में थे। जेल में से जब आए थे तो हमने 1 यूनिट के ख़िलाफ़, अयूब खान के ख़िलाफ़ जब तहरीक चल रही थी, तो हमने उनको अपने कंधों पर उठाकर होटलों में, फुटपाथों पर, रेलवे स्टेशनों पर वो तकरीर करते थे। उस वक्त वो डॉ मेडिकल कॉलेज में, मेरे ख्याल है नकी भाई को अगर याद हो तो, इलेक्शन लड़े थे, 17 वोट मिले थे, लेकिन वो BSO बन गई। उन्होंने सियासी तरबियत की, उन्होंने पढ़ा, लेकिन इस वक्त ज़िक्र हो रहा है 12 सियासी तालिब इल्मों का, और वाकई में इन 12 सियासी तलबा रहनुमाओं को हम भूल गए हैं। और ये जो कराची में बाद में आपने जो कुछ भी देखा, पहले मजहबी जमात को आगे लाया गया, जमात इस्लामी और इस किस्म की दीगर जमातों को, और उसके बाद जब इससे भी जमहूरी तहरीक का वो समझते थे कि कुछ नुकसान नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने लसानी बुनियादों पर कराची में तंजीमें खड़ी कर दी, जिसके बाद ये सारे लोग जो बात करते थे वो मारे जाते थे। और कुछ सियासी रहनुमा जैसे मिराज मोहम्मद खान साहब, मज़हर साहब ने कहा, वो बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते थे, लेकिन चीन और रूस की जंग जो चल रही थी नज़रियाती बुनियाद पर, उसका शिकार होकर उन्होंने पर्ची नहीं बर्छी का नारा लगाकर वो भी मामला खामोश हो गया। उनको पीपल्स पार्टी ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने ऑफ़र की थी कि आप लियाकताबाद से
قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں اور اگر وہ لڑتے تو یقینی بات ہے وہ جیت جاتے اور وہ ایک بہت بڑی طاقت بنتے. ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے, وہ بھی جیت جاتے. لیکن غلطیاں ہمارے لوگوں کی ہیں جس میں بہت زیادہ ہم نظریاتی معاملات میں الجھ جاتے ہیں. 12 طالب علموں میں سے میرا اتفاق فتح یاب علی خان صاحب کے ساتھ کام کرنے کا ہوا ہے. میرا اتفاق امیر اظہر کاظمی صاحب کے ساتھ کام کرنے کا ہوا ہے. میں نے جوہر حسین صاحب کو بہت قریب سے دیکھا ہے. میں نے علی مختار رضوی کو بہت قریب سے دیکھا ہے. میں نے نواز بٹ اور علی مختار رضوی صاحب کے ساتھ جیلوں میں وقت گزارا ہے اور ان سے میں نے سیکھا ہے کہ جیلوں میں سیاسی کارکن کیسے اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہیں اور جیل سے کیسے منجھ کر وہ باہر آتے ہیں. تو میں نے ان سے سیکھا ہے اور واقعی میں یہ سب اپنی جگہ ایک یونیورسٹی تھے. اور جیسے ابھی یہ جو آپ کو بتا رہے تھے کہ ایوب خان کے خلاف پولو گراؤنڈ میں, نہیں پولو گراؤنڈ میں یہ تھوڑا تاریخ کو اصلاح کریں. یہ ایوب خان اس زمانے میں اپنا 10 سالہ ترقی عشرۂ اصلاحات منا رہے تھے, ڈیکیڈ آف ریفارم جسے کہتے ہیں, 68 میں یا 7 میں. تو اس زمانے میں پولو گراؤنڈ میں احمد سعید کرمانی صاحب جو کہ ان کے خاص نمائندے تھے ایوب خان کے, انہوں نے ایک پولو گراؤنڈ میں جلسہ کیا تھا جس کو ان اسٹوڈنٹ لیڈروں نے, جو کہ بعد میں رشید حسن خان, معراج محمد خان, ان کی زیر قیادت علی یاور اور بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اس کو سیبوٹاج کیا اور پھر وہ بعد میں یہ سب سلسلہ ایک تحریک کا آغاز بنا. میرا خیال ہے کہ یہ 12 طالب علم اپنی جگہ اتنے زیادہ مذہبی لیڈر نہیں تھے. یہ سب ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے اور زیادہ تر لوگ کراچی کی ایک لوئر مڈل کلاس بستی تھی PIB کالونی, وہاں رہتے تھے یا لیاقت آباد میں رہتے تھے. PIB اور لیاقت آباد ملی تو وہ یہاں بہت قریب سے انہوں نے پسماندگی کو دیکھا اور اس سے تجربہ حاصل کیا. لیکن جب یہ انڈیا سے آئے تھے تو ذہنی طور پر یہ بہت پختہ تھے اور ہر آدمی اپنی جگہ ایک درسگاہ تھا. سارے لوگ NSF میں نہیں تھے, NSF ایک الگ تھی اور NSF تو اس زمانے میں ان سے پہلے تو سرکاری تنظیم تھی. نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن تو ایک سرکاری تنظیم تھی اور جس کے اوپر تو یہاں کے انہی اسٹوڈنٹ لیڈروں نے بعد میں NSF پر قبضہ کیا. اور NSF کے حال مشرقی پاکستان میں یہ رہا کہ آخر وقت تک NSF حکومتی جماعت رہی اور یہاں اس جماعت پر قبضہ کر کے اسٹوڈنٹ لیڈروں نے اس کو ایک ترقی پسند تحریک کی شکل دے دی. اور جب ان لوگوں کو 12 طالب علموں کو یہاں سمری ملٹری کورٹ یا اسپیشل ملٹری کورٹ میں پیش کیا جاتا تھا اور برنی صاحب میرا خیال ہے ان کے ایک وکیل ہوتے تھے, ان کی وجہ سے ان کو بھی بڑی شہرت ملی تھی. اور میں اپنی والدہ کی انگلی پکڑ کر جاتا تھا, پورے مقدمے کی کارروائی سنتا تھا, ان کے چہروں پر کوئی پریشانی میں نے نہیں دیکھی تھی. سب اپنی جگہ بالکل مطمئن تھے. شکل سے, نہ صرف شکل سے بلکہ اپنے پورے حلیے سے سیاسی کارکن دکھتے تھے. آج کل تو سیاسی کارکن کے لیے ضروری ہے کہ گلیمر ہو, اس میں ناچنا جانتا ہو, گانا جانتا ہو, لیکن ان کے چہرے سے پتہ چلتا تھا. یہ جب بات کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا, جب عدالت میں یہ اپنا نقطہ نظر پیش کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا. اور میرا خیال ہے نقیب بھائی بہت بڑی تعداد میں جب آپ لوگوں کا یہ کیس چل رہا تھا, مطلب میں اس کی فگر تو صحیح نہیں بتا سکتا, لیکن بہت بڑی تعداد میں اتنی سختی اور جبر کے دور میں لوگ وہاں اسٹوڈنٹ آتے تھے اور اس کارروائی کو سنتے تھے. اور جب ان کو سزا ہوئی تھی تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب بہت زیادہ
ان میں 4 طالب علم رہنماؤں کو 1 سال کی سزا ہوئی تھی. ڈاکٹر شیر افضل ڈاؤ میڈیکل کالج کے تھے, اور فتیاب علی خان, معراج محمد خان, اور ایک نام شاید میں بھول رہا ہوں, نہیں میمن کو 6 مہینے, اقبال میمن جنہوں نے بعد میں خودکشی کر لی ان کو 6 مہینے کی سزا ہوئی تھی, وہ بھی PIB کالونی میں رہتے تھے. ڈاکٹر محبوب بری ہو گئے تھے, آغا جعفر بری ہو گئے تھے جو بعد میں پیپلز یونٹی کے صدر بنے تھے, اور PIA کی مزدور تحریک میں انہوں نے بہت بڑا رول ادا کیا تھا آغا جعفر صاحب نے. آج وہ ہم میں نہیں ہیں, لیکن وہ انہوں نے واقعی میں جب ضیاء الحق نے ماشاء اللہ ضابطے کے تحت 51 کے تحت ان پر پابندی عائد کر دی تھی, اس کے بعد انہوں نے مزدوروں کے کیس کو بہت ہی خوش اسلوبی سے لڑا اور کامیاب ہوئے. اب ان کی اتنی بڑی شہرت تھی, جب میں ان کو سزا ہوئی تو میری والدہ نے تو مجھے پکڑا, میں تو چھوٹا تھا, تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ کچھ پولیس والے آگے بڑھے تو فتیاب علی خان نے اپنے ایسے ان کو دھکا جوتوں سے مارا, ڈھڑم. تو اس وقت بھی سزا کے بعد, حالانکہ اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا کہ مارشاء اللہ کے تحت کسی کو سزا ہوئی ہو, لیکن سزا کے بعد بھی اتنی جرت اور استقامت کے ساتھ یہ رہے. یہ میرے خیال ہے جبل پور موومنٹ کا اس کو نام دیا جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے لوممبا کا قتل ہوا تھا, جس کے بعد ان کے اوپر میرے خیال ہے سختی آ رہی تھی. اتفاق سے یہ واقعہ ہندوستان میں جبل پور میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا, تو پھر اصل میں انہوں نے 1 دن پہلے لوممبا کے قتل کے خلاف مظاہرہ کیا تھا, لیکن اتنا پریشر ان پہ آ گیا تھا, ان کو یہ ایک موقع ملا اور ان لوگوں نے ساری طلبہ تحریک کو اپنے دوسرے انداز سے اپنی صحیح منزل کی جانب لے گئے. تو بات کرنے کو تو بہت ہے اور اس پہ تو تفصیلی باتیں کی جا سکتی ہے, نقی بھائی زیادہ بہتر طریقے سے بیان کریں گے, تو میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں اور نقی بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ بہت شکریہ مسرور حسن صاحب. میں نقی بھائی آپ سے کہوں گا کہ آپ اس کو سم اپ کریں, آپ کے پاس 5-7 منٹ ہیں, آپ آرام سے اس کو سم اپ کر دیں, تو کیونکہ اس کے بعد پھر اب کوئی نہیں کسی کے پاس بولنے کا ٹائم, آپ ہی بولیے, اب سے قریب کر لیجیے. ایک پوری تحریک کے ذکر کے لیے مجھے بلاتے ہیں اور پھر سب سے کم وقت دیتے ہیں. جیسے اب مظہر چونکہ ابھی بھی ہماری جرنلسٹ کمیونٹی کے لیڈر ہے, تو یعنی سن 70 کی دہائی تک مشرقی اور مغربی پاکستان کے رسالے اخبار مجھ سے لکھواتے تھے اور اب مجھ سے کوئی نہیں لکھواتا, یعنی میں اتنا نالائق ہو گیا ہوں مجھ سے کوئی نہیں لکھواتا. بہت اچھا. دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی سی بس انہوں نے بہت اچھی تفصیلات بتائی ہیں, لیکن ہمارے یہاں جو ہسٹری ہے, پولیٹیکل ہسٹری, اس کو ظاہر ہے کہ لکھنے کی اور اس کو بار بار ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے, اور میں کچھ تصحیح کر دوں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ میں ان 12 لیڈروں میں شامل تھا جن کو شہر بدر کیا گیا, لیکن میں ان 12 لیڈروں میں نہیں شامل تھا جن کے اوپر یعنی مقدمہ تو چلا لیکن مجھے ایکسکلوڈ کر دیا تھا. مجھے بلکہ انہوں نے جیسے آغا جعفر وغیرہ کو چھوڑ دیا تھا, مجھے صرف 1 لاکھ روپے کی ضمانت دینی پڑی, جو میرے ایک بھانجی کا شوہر تھا, اس نے ایک کوٹھی بنائی تھی تو وہ دے سکا. 1 لاکھ روپے ہمارا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا, لیکن مجھے اس میں سزا نہیں ہوئی تھی. باقی سب انہوں نے کافی صحیح کہا. اچھا, اب یہ جو واقعہ ہوا تھا جبل پور کا, یہ بالکل صحیح ہے کہ جبل پور نے ایک موقع فراہم کیا کہ ہم لوگ مارشاء اللہ کو اس طریقے سے چیلنج کریں, کیونکہ لوممبا تو ویسے تو ہمارے یہاں بہت پاپولر تھے وہ پاکستان میں, یعنی عام مسلمانوں میں بھی لوممبا کی جو قربانی تھی اس کو پاکستان میں بہت سراہا گیا تھا اور بہت اس کے متعلق لوگ بات کرتے تھے. لیکن جبل پور کا اگر واقعہ نہ ہوا ہوتا تو شاید یہ جو سن 62 والی جس کو ہم لوگ ایکسپنٹرمنٹ کی تحریک کہتے ہیں وہ نہ ہوتا.
ہم لوگوں کا تو ایکسٹرمنٹ اس وقت ہوا جب یہاں پر مسلم لیگ نے ایک سیشن کرنے کی کوشش کی، اور وہ یہاں یہ جو پولو گراؤنڈ ہے اس میں ہو رہا تھا، اس میں سعید حسن اور معراج نے دونوں نے منظر عالم صاحب جو جوائنٹ سیکرٹری تھے، جو اس کے سمجھیے آرگنائزر تھے اور وہ کام کر رہے تھے جو یہاں یہ کر رہے نظامت کے فرائض انجام دے رہے تھے، انہوں نے اس کی گردن پکڑی منظر عالم کی، جو لکھنؤ سے آئے تھے ہمارے شہر سے، اور گردن پکڑ کے وہ سامنے ریزولوشن رکھا کہ یہ پڑھو، کیونکہ پہلے ہم سے وعدہ کر لیا تھا، ہم لوگ گئے تھے چودھری خلیق الزماں پہ، پہلے تو انہوں نے کافی لعن طعن کی کہ بے وقوفوں میں ہم نے پاکستان بنایا ہندو سکھوں کی جائیداد لوٹنے کے لیے، اور تم لوگ یہ کس بکواس میں پھنس گئے ہو تو ہم نے کہا آپ نے تو لوٹ لی ہے، یعنی انہوں نے یہاں پہ فوراً ہی ایک کئی کینال کا وہ تھا ان کے نام سے، بلکہ اب روڈ ہے کلفٹن پہ چودھری خلیق الزماں، وہ بھی مقبوضہ تھا. تو بہرحال ہم لوگوں نے کہا آپ نے وہ کام کر لیا، لیکن بہرحال وہ ریزولوشن پاس ہوا. لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت جو جن لوگوں کو سزا ہوئی اس میں ایک تو وہ تھے جنہوں نے بہت داڑھیاں رکھے ہوئے تھے، اور جنہوں نے گریز کو اصلی گھی کے طور پہ لوگوں بیچ دیا تھا، اور جو لوگوں نے کھایا، اور تقریباً بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے، تو ان کو 14 سال کی سزا ہوئی تھی، وہ بھی وہاں تھے. معراج محمد خان کا یہاں پہ ذکر کیا. طالب علم تحریک کے لیڈر معراج محمد خان نہیں تھے. ایک تو یہ بہت میں اس واسطے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے کہ ہم اس طرح، وہ بعد میں وہ کیا اس نے ابھی آپ نے کہا کہ برچی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ قبول کر لی وزارت. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ جب ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی سارا جو گروپ ہے وہ لوگ الیکشن لڑو، ہم لوگ تو نہیں لڑ سکتے. مجھے تو بھٹو نے خود کہا کہ میری سینٹرل کمیٹی کے ممبر بنو. میں نے کہا کہ میں کیسے بنوں، میں تو 30 یا 55 روپے کی نوکری کر رہا ہوں، مجھے پھر کسی وڈیرے کا مظاہرہ بننا پڑے گا. تو میں تو ظاہر الیکشن نہیں لڑنا چاہتا، اور نہ میں یہ کروں گا کہ اس کو بارگین کے پر. تو میں تو بحیثیت صحافی اب میں داخل ہو چکا ہوں اس میں، یہی ٹھیک ہوں. مجھے تو سب سے یعنی ہم تو ان لوگوں میں تھے جنہوں نے جے رحیم وغیرہ صاحب کے ساتھ مل کے، رحمان صاحب، صفدر میر، جن لوگوں نے بیسک ڈاکومنٹس ڈرافٹ کیے. تو ہم لوگ تو لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ لوگ سیاست میں داخل ہوں. ان لوگوں نے انکار کر دیا. شمیم زین الدین خان بھی یہ سب کہتے تھے کہ ہم انقلاب لائیں گے. میں نے کہا بھائی انقلاب پیپلز پارٹی کا مقصود ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو ایک ملٹی کلاس آرگنائزیشن بنی ہے. بہت ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ الیکشن لڑو، سب تم لوگ الیکٹ ہو جاؤ گے. معراج سمیت کوئی راضی نہیں ہوا. فتح یاب تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی میں انہوں نے جوائن ہی نہیں کیا تھا، لیکن فتح یاب اسٹوڈنٹ موومنٹ کے اصل مین لیڈر فتح یاب تھے. اور مطلب یہ کہ این ایس ایف کے لیڈر شیر افضل ملک تھے. شیر افضل ملک ایک بہت ہی سمجھیے کہ ٹھوس، جس کو کہتے ہیں نا، علم کے لحاظ سے بھی اور کمٹمنٹ کے لحاظ سے اور اس کے لحاظ سے لیڈر تھے. اور یہاں ڈا میڈیکل کالج کے ساتھ. اچھا، ہم لوگوں کو جب ایکسٹینڈ کیا گیا تو اس سے پہلے ہم نے کرار حسین صاحب کے گھر کے اوپر، جوہر حسین کے گھر کے اوپر این ایس ایف کی، جو چونکہ این ایس ایف کو بند کر دیا گیا تھا ایز اے پولیٹیکل باڈی، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جب آیا 62 میں، تو پھر جب انہوں نے اس کو ہٹایا، اپنے مارشل لا کو ہٹایا اور پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ آیا، تو ہم لوگوں نے بھی، چونکہ این ایس ایف بین ہوئی تھی، اور اس طریقے سے این ایس ایف پہ قبضہ، اس کو قبضہ نہ کہے آپ سے، کیونکہ رسول نے بھی، اور یہ جو تبت اسنو ہے اس کے مالک کا بیٹا اس وقت وائس پریسیڈنٹ تھا، اس نے مجھے، صبغت اللہ قادری کو اور عبد الودود صاحب کو اور برکات عالم کو ڈی جے کالج میں یہ کہا کہ یار ہم لوگ جا رہے ہیں
اور تم لوگ ہمیں ٹھیک لوگ لگتے ہو تو تم اس میں شامل ہو جاؤ. اس نے ہمیں نامنیٹ کر دیا. اس میں ہوا یہ کہ سن 56 میں نہر سوئس پہ حملہ ہو گیا تو ہم نے کہا کہ میٹنگ رکھو. تبت اسنو کے اس کا اتنا بڑا دفتر تھا, اس کا 1/3. اب جو آپ کو تبت اتنی بڑی بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ نہیں تھا. اس میں سائڈ میں وہ لگی تھی کریم بنانے کی اور پاؤڈر نکالنے کی مشین. تو اس نے کہا یہاں میٹنگ کر لو. وہاں ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کل ہم نشتر پارک میں کریں گے اور جلوس کریں گے. جہانگیر پارک میں بات ہوئی کہ بہرحال وہاں کر لے. تو ہم لوگوں نے وہاں پہ میٹنگ کی اور اس کے بعد سن 56 میں جلوس نکالا. تو پھر اس کے بعد اس میں گرلز کانگریس تھی. اس میں شفیع صاحب کی بیگم تھی, ان کا اس وقت نام نہیں یاد رہا مجھے, اور راحت شکور تھی, ڈاکٹر شکور کی بیٹی اور ودود کی بہن. تو ان لوگوں نے ہم لوگوں نے وہاں نکالی. یہ لوگ کیونکہ سہروردی نے کہا تھا کہ یہ مسلمان ملک کیا ہوتے ہیں, یہ 0+0 ہیں, تو ہم لوگوں کا جانے کا وہیں ارادہ تھا. لیکن لڑکیاں پہنچ گئی تھیں اور انہوں نے کافی سہروردی صاحب پہ لعنت ملامت کی. تو یہ وجہ بنی کہ ان سب کو یہاں سے ایکسٹینڈ کر دیا جائے. اس میں یہ تھا کہ جب ہم لوگ ایکسٹینڈ ہوئے تو میں اور معراج اس میں سے وہاں سے غائب ہو گئے, اور ہم لوگ جا کے ابھی کل منور سعید کی بیگم جو ہے وہ سید محمد تقی صاحب کی بیٹی ہے, تو ہم نے اس نے یاد دی. میں کہا کہ ہاں مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے. ہم لوگ تو رئیس صاحب, جون بھائی اور تقی صاحب ہم تو ان کے مہمان ہو گئے اور جا کے ان کے پاس رہ گئے, اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ کوئی وہ نہیں ہو سکا. اور اس کے بعد نکل کے جب ہم لوگ گئے تو ہم سیدھے حیدرآباد گئے تھے, اور وہاں فتح علی خان جو قائم خانی وہ تھا آپ کا, قائم خانیوں کا جو وہ تھا, کیا نام ہے, ایک میرا خیال ہے کوئی آپ کا آفس ہوتا تھا, اور وہاں وہ بھی تھا, ہاسٹل تھا وہ, اس میں فتح آپ ٹھہرے ہوئے تھے اور انہوں نے سب کو رکھا. اور معصومہ یہاں نہیں ہے, لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں کہ معصومہ کو محسن علی جو بعد میں PTV کے بڑے ان میں سے بنے, تو محسن علی لے کے آئے تھے جو ہمارے ساتھ ہی پڑھتا تھا, ہم سے جونیئر تھا لیکن پولیٹیکل سائنس میں پڑھتا تھا. تو ملانے بھی حیدرآباد لائے تھے اور انڈس ہوٹل میں ہم لوگوں نے ان کی خاطر مدارات کی تھی. بہرحال دن بھر وہ رہے اور پھر شام کو چلے گئے واپس. تو اب یہ تھا کہ وہ تحریک حکومت کی بے وقوفیوں کی وجہ سے آگے بڑھی. آپ نے یہاں سے نکال دیا حیدرآباد میں ابو نصر اور علمدار حسین, ابو نصر کمشنر تھے, علمدار حسین شاہ ڈپٹی کمشنر تھے. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے خراب لڑکے, انہوں نے ہمیں وہاں سے نکال دیا. اب وہ جہاں سے نکالے, ہم لوگوں کے پاس تو کوئی پیسے ویسے ہوتے نہیں, صرف برنا صاحب نے 100 روپے مجھے دیے تھے, اور وہ بھی معراج کو نہیں دیے تھے, مجھے دیے تھے کہ یہ میں اس کو دوں گا تو یہ سب اپنے اوپر خرچ کر لے. بہرحال تو وہاں سے نکال دیا نواب شاہ سے نکال دیا سکھر سے سکھر میں پھر لوگ جمع ہو گئے. ابھی امیر حیدر کاظمی جو ہمارے ساتھی ظاہر نکلے تھے, تو یہ ان کو وہاں حیدرآباد سے پھر کہا کہ بھائی ہم لوگ ذرا اس کو اسپریڈ آؤٹ کریں. تو وہ بھاولپور چلے گئے تھے. جب ہم لوگ بھاولپور پہنچے ہیں تو امیر حیدر کاظمی وہاں تھے, اور پھر انہوں نے, ہم سارے لوگ جب پہنچ گئے بھاولپور, تو وہاں کے پرنسپل صاحب جو تھے شیخ صاحب, ایک بہت ہی عالم آدمی اور تعلیم میں جن کو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اسکویٹ کر رہے تھے ان کے کالج کے سامنے. تو انہوں نے کہا تم لوگ بچوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم نے بتایا. انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو. اپنے دفتر میں بلایا, سب سے پوچھا کہ تمہارا مقصد کیا ہے. ہم نے کہا یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم عام ہو اور آسان ہو اور کم خرچ ہو, اور ہماری جدوجہد جو ہے وہ یہ ہے. اور 2 سالہ ڈگری کورس ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کو 3 سال آپ رکھیں, جو آپ کا مطلب اس سے آگے کا کورس ہے, اسپیشلائزیشن وغیرہ یا جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں, وہ 3 سال کا رکھیں, بے شک 4 سال کا رکھیں. لیکن جو لوگ اس وقت گریجویشن کر رہے ہیں ان کے لیے AGPR میں ملازمتیں موجود ہیں.
تو وہ یہ اس میں سے کچھ ایسے بچے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے باپ کی تنخواہی 150 روپے، کوئی چپراسی ہے، کوئی ہیڈ کلرک ہے، کوئی کلرک ہے، یہ لوگ ہیں. میں پڑھاتا تھا 5 پیریڈ ایک لیفٹسٹ کے اسکول میں 55 روپے پہ، آدھا کپ چائے پلاتا تھا وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کھلا. ہاں، فائنل کمنٹ یہ ہے کہ دیکھیے، اگر آپ نے جدوجہد کرنی ہے تو اس کے لیے کچھ سفر کرنا پڑتا ہے، اور وہ سفر کرنے کے لیے اب لوگ جیل ویل جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا بے وقوفی کا پھر حکومت نے کارنامہ کیا ہے کہ اس نے 4-5 ہزار پی ٹی آئی کے لوگوں کو جیل سے انٹروڈیوس کر دیا ہے. تو جو لوگ جیل جائیں گے وہ پولیٹیکل ورکر ہوں گے، ان کے لیے امکان ہے. اور قائد اعظم بننے کی کوشش نہ کریں آپ تو. دیکھیں، آج کی اس بات چیت کا یہی نتیجہ نکلا کہ جو جدوجہد ان 12 نے کی وہ آج تک جاری ہے، اور سیاسی کام کو جاری رہنا چاہیے. سیاسی عمل ہی فیصلہ کرتا ہے کون اچھا ہے کون برا ہے. لوگوں سے نفرت کے بجائے ہمیں نظریات کی بات کرنی چاہیے، اور جو صحیح اصولوں پہ سیاست کر رہے ہیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے. یہی آج کی بات چیت کا میرا خیال نتیجہ ہے.